تو معلوم ہوا کہ پتھر سے بنا ہوا گھر بیت اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ پردہ غیب میں رہ کے کائنات کو ہدایت کر رہا ہے. تو جو مالک بیت ہوگا وہ پردہ غیب میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا. اس طرح ہدایت کا اس نے انتظام کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. ولو کرہ المشرکون. کافرون بھی ایک مقام پر ہے مگر یہاں مشرکون. تو اس طرح ہدایت کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہوا آدم سے لے کے. آدم سے شروع ہوا سلسلہ. سب سے پہلے آدم آئے اور آواز دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے. آدم آ گئے. ملائکہ نے کیا کہا اور کیا جواب ہوا اس کے کوئی اس وقت بحث نہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن آدم تو اس ظاہری انبیاء کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی. لیکن آدم سے پہلے بھی ایک ذریعہ ہدایت آ چکا ہے. آدم سے پہلے بھی آ چکا ہے. جس وقت جابر نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کسے پیدا کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور و نبی کا یا جابر. سب سے پہلے جس کو پیدا کیا گیا یہ جابر تیرے نبی کا نور تھا. وہ لہذا پہلے پیدا کیا گیا. پہلے پیدا کیا گیا اور بھیجا گیا آخر میں. جب کوئی چیز اہم بنائی جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے آدمی بناتا ہے اور جب اپنے کمالات کے دکھانے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے بہتر جو کمال ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. لہذا بنایا پہلے لیکن جب تمام نبوتوں کے دفتر سمٹ چکے تو آخر میں اس کو بھیجا جو غرض و غایت خلقت عالم. لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر تم نہ ہوتے محمد تو میں افلاق کو زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. اس لیے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوا انبیاء کا. اور ادھر قرآن نے آواز دی. قرآن نے آواز دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ سلسلہ آیا خاتم المرسلین تک جس کو سرور کائنات نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور علامہ بیہقی نے دلائل النبوت میں اس کا ذکر کیا. کسی نے پوچھا حضور سے تو آپ نے جواب میں کہا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ بن عدنان. عدنان تک پہنچ کے رک گئے کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جب تم عدنان تک پہنچو تو ہم سے کو آگے نہ بڑھنا, یاد نہ کرنا. تو میں نے بھی یہیں تک یاد کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَافْتَرَقَ النَّاسُ, غور سے سنیں گے آپ اسے, وَافْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا وَجَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي خَيْرِهَا. جب کبھی دو ٹکڑیاں ہوئی انسانوں کی تو مجھے بہتر ٹکڑی میں رکھا گیا. اور بہتر زبان رسالت پر بہتر وہی ہے جو مومن ہو. خیر مومن کو بہتر رسول نہیں کہتے. مَفْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا وَجَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي خَيْرِهَا وَأُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ, جہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ تک پہنچ گیا. وَخَرَجْتُ مِنْ نِکَاحٍ, اخرجت من بین ابویہ فلم یصبنی شیء من اہر الجاہلیہ. تو میرے نور کو ایام جاہلیت کی نجاست نہیں پہنچ سکی. وخرجت من نکاح ولم اخرج من نکاح من سفاح. کبھی میں دنیا میں ظاہر ہوا تو نکاح کے ذریعے سے جو اللہ کا طریقہ بتایا ہوا ہے کسی اور طریقے سے نہیں آیا. من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی, آدم سے یہ سلسلہ چلا ہے میرے نور کا
کہ جب رہا میں تو صلب طاہر میں، اور جب قیام کیا میں نے تو بطن طاہر. اس طرح میں جاری، میرا نور جاری رہا حتی انتہیت الی ابی و امی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ اور ماں تک پہنچ گیا. وَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، میں تم سے باعتبار نفس بھی افضل ہوں اور باعتبار نسب بھی افضل ہوں. یہ شان رسالت کی. تو اب ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. یہ سلسلہ نسب رسول تھا جو خود آپ نے بیان فرمایا ہے، اور علامہ بیہقی نے اس کا ذکر. یہ سلسلہ آیا، پہلے سب سے نور رسول کی خلقت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم روح و جسد کے مابین تھے، اس وقت نبی تھا. وکنت نبیا و آدم بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے آدم جب میں نبی تھا، جو اس وقت نبی تھا. اور آدم، آپ جانتے ہیں کہ جب علم کا مقابلہ ہوا ہے تو ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، ہم آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آدم نے اسماء کو فر پڑھ کے بتا دیا. فلما انباہم، آدم نے بتا دیا، تمام ناموں کا ذکر کر دیا، جو خدا نے پوچھا وہ سب بتا دیا. تو اس وقت ملائکہ نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، جو تو نے بتایا تو وہی تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں آگے نہیں معلوم. یہ ملائکہ کون ہے؟ یہ ملائکہ وہ ہیں جن میں جبریل بھی داخل. تو یہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ آدم کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہیچ ہے. تو جو آدم کو نہ پڑھا سکے وہ فخر آدم کو کیا پڑھائے. پہلی منزل پر نور آئے. سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم تسبیح کرتے تھے اس وقت، اور ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ بھی تسبیح کرنے لگے. تو یہ عالم نور میں استاد تھے ملک کے، استاد نے تسبیح سکھائی ہے شاگردوں کو، اور ملک نے تسبیح سیکھی. ان تسبیح سیکھنے والوں میں حضرت جبرائیل بھی. یہ جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے سیکھا ہے رسول سے. یہ یاد رکھیں آپ کہ جبرائیل نے سیکھا ہے رسول سے، سکھایا نہیں ہے. اس لیے جب کہا تھا کہ پڑھو اقرا، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، بلکہ محمد سے سننے کے لیے آیا تھا. سننے کے لیے آیا. اور اب ایک فقرہ کہتا ہوں یہاں پر، سننے کے لیے آیا تھا ملک. اور جب آتا تھا سننے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تفصیل دیکھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو، لیکن کیا پڑھو اس کا ذکر نہیں. کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ مقروء کیا ہے. تو پڑھنے کی استدعا کی گئی ہے کہ پڑھیے، مگر کیا پڑھیے یہ نہیں. یہ کیوں نہیں ہے ہم بتائیں گے. کسی بچے کو اگر ہم پڑھا دیں اور مجمع میں ہم بٹھا دیں ممبر کے اوپر، کہیں کہ بیٹے پڑھو، جو ہم نے پڑھایا ہے وہ پڑھنے لگے گا، ہم کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا پڑھو. تو معلوم ہوا کہ اقرا کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو عالم نور میں پڑھ چکے تھے. اقرا وہی جو پڑھا چکے ہیں، ورنہ اگر پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو خدا کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ پڑھو. میں دیوار سے نہیں کہہ سکتا کہ پڑھو، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ پڑھی ہوئی نہیں، اس میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں. لہذا یہاں تو سننے کے لیے ملک آیا کرتا، اور یہ ملک وہ ہے جس کی رسول اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. امام صادق فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل آتے تھے
تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی آقا کے سامنے غلام بیٹھتا، اور جبرائیل بار بار آتے تھے اور بار بار جاتے تھے۔ جبرائیل کا جسم نوری تھا، وہ عرش سے آتا تھا زمین پر اور جاتا تھا۔ کتنی دیر میں آتا تھا؟ جبرائیل آئے اور گئے، آئے اور گئے، ہزاروں وحیاں لائے۔ تو جبریل کا آنا جانا تو دنیا نے تسلیم کر لیا، اور جو محمد جن کے نور سے جبرائیل بنے تھے، اگر وہ معراج پہ جائے